بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا اللہ یا غنی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت سے روزی ملے، کسی قسم کی تنگی پریشانی نہ آئے، ہر تنگی اور ہر پریشانی سے مکمل میری حفاظت رہے۔ یعنی یہ کام اللہ نے کرنے ہیں، حفاظت آپ کی اللہ نے کرنی ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ جب اللہ سے عاجزی اور انکساری سے بندہ طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ یقینی طور پر یہی چاہتے ہیں کہ باعزت روزی ملے اور وہ بھی حلال اور پاکیزہ ملے اور کشادہ ملے، تو آپ نے ہر جمعرات کے دن یا اللہ یا غنیو یہ وظیفہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پورا دن ہے آپ کے پاس، دن سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ دن ہے۔ اس پورے دن میں جس وقت مرضی پڑھ لیں، ایک جگہ بیٹھے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، باوضو پڑھیں یا بغیر وضو کے پڑھیں، ہر طریقے سے اجازت ہے۔ لیکن اتنی بات ہے، جب بھی پڑھیں پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے اول آخر آپ 3 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھ لیں۔ یعنی درود ابراہیم جس وظیفے کے اول آخر پڑھا جائے یا جس دعا کے اول آخر پڑھا جائے، اس دعا کے قبول ہونے میں اور اس وظیفے کے قبول ہونے میں پھر کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اس لیے درود پاک ہم ہر دعا اور ہر وظیفے سے پہلے بتاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تاکید فرمائی۔ بلکہ آدم علیہ السلام نے اپنے آخری وقت یہ تاکید فرما دی تھی کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے، جب کوئی حاجت تمہاری ہو، اپنے اللہ سے مانگ لینا، اور اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ دینا۔ یہ تو آدم علیہ السلام نے اس وقت بتا دیا تھا، سارے نبی یہ بتاتے آئے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ کتنی بڑی بات ہے درود پاک کی۔ اس لیے ہر وظیفے سے پہلے اور ہر دعا سے پہلے درود پاک کا پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ تو اس سے آپ کو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا، آسانی کے ساتھ اور بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کو اللہ روزی عطا فرمائیں گے اور کشادہ روزی عطا فرمائیں گے۔ غنی اللہ کی ذات ہے، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ جب اس کو اس کی صفات کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں، اور پھر اس بندے کی وہ ضرورت اور وہ حاجت اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے ہر جمعرات کو کرنا ہے۔ اب ایک بات اس میں اور بھی سمجھ لیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے وظیفہ شروع کیا اور بیچ میں ہم سے چھوٹ گیا، وہ وظیفہ نہ ہو سکا، تو اس کے کیا ہمیں نقصان ہوں گے؟ کیا اللہ ناراض ہوگا؟
ہمارے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، فرض چیز کو چھوڑ دینا اس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اس سے پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، آپ چھوڑ دیں گے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر رمضان المبارک کے روزے جو فرض ہیں، آپ کو اللہ نے طاقت دی، صحت دی، تندرستی دی، آپ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی سخت ناراضگی ہے۔ آپ کے اوپر حج فرض ہے، اتنی طاقت ہے، مالی اور جانی دونوں طاقتیں ہیں، آپ نہیں کرتے، اللہ کی سخت ناراضگی ہے، آپ شدید قسم کے گناہگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہے وہ نہیں کرتا، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، ہمارا اسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ چیزیں ساری فرض ہیں، اور یہ فرض نہیں ہے، یہ نفلی چیزیں ہیں، بہت بڑے فائدے کی چیزیں ہیں۔ جس طرح تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو بہت بڑا فائدہ، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو وہ گناہگار نہیں ہے، اس فائدے سے محروم ہے۔ آپ بھی اگر کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں، اگر وہ چھوٹ جاتا ہے تو رہ جاتا ہے تو یقیناً اس کے فائدے سے آپ محروم ہوں گے، لیکن گناہگار نہیں ہوں گے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، کیا ہم گناہگار ہو جائیں گے؟ کسی بھی نفلی چیز کو چھوڑنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، اس کے فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی سمجھ لیں، پہلے بتانی تھی لیکن وہ میرے ذہن میں نہیں رہی۔ یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یا اللہ یا غنیو، اس کو اگر آپ لکھ کر، کوئی کاروباری آدمی ہے، دکاندار ہے، وہ اپنے پیسوں کے گلے میں رکھ لے تو اس کے اندر بھی اللہ خیر و برکت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اگر کوئی اناج وغیرہ ہے، جنس ہے، گندم ہے، چاول ہیں، چنے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے، اس کے اندر بھی رکھ دیا جائے تو اللہ اس کے اندر بھی خیر و برکت اور اس کی بھی مکمل طریقے سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ بھی فائدہ ہے۔ اور اگر اس کو لکھ کر گھر کے اندر اپنے کمرے میں دروازے کے اوپر جہاں سے آپ کا آنا جانا ہو وہاں لٹکا دیا جائے تو اس کی بھی بہت زیادہ خیر و برکات ہیں۔ یہ طریقے ہیں، یہ سارے طریقے اختیار کر لیں تو آپ کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہے، اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ چیزیں جو بتا دی گئی ہیں، جس طریقے سے آپ کو سمجھا دیا گیا ہے، اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ اس کے فوائد اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ضرور عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔